سے سن کے اس کو ضرور حیران ہوں گے، سن کر بھی اور دیکھ کر بھی، کیونکہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ حوالہ اسکرین پر بھی آپ کو دکھا دیا جائے۔ اب لطف کی بات یہ ہے کہ اسی کتاب کنز المعال میں دراصل ایک ہی ملتے جلتے مضمون کی دو حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث وہ جو میں پڑھ چکا ہوں، اس کا نمبر تھا 39,719۔ اس سے صرف ایک نمبر پہلے 39,718 نمبر کی جو حدیث ہے، اس میں الفاظ ہیں ینزل عیسی ابن مریم علی ذروۃ افیق، اور اس حدیث میں مضمون وہی ہے، اسی پہاڑ کا ذکر ہے، اسی کی چوٹی کے بارے میں ذکر آ رہا ہے، لیکن من السماء کے الفاظ نہیں ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے، ابن عساکر کے حوالے سے یہ حدیث درج کی گئی ہے، اور دوسری حدیث میں جب من السماء کے الفاظ نہیں، تو عجیب بات ہے کہ اعتراض کرنے والے کو ایک حدیث نظر آ گئی اور دوسری نظر نہیں آئی۔ کتنے ظلم کی بات ہے۔ اب دنیا میں اگر یہ واقعہ ہو کہ ایک شخص ہو جو ایک چیز کو دیکھے اور ساتھ والی کو نہ دیکھے، تو اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ اس کی عقل کو کیا کہیں گے؟ کیا اس کی عقل پہ ماتم نہیں کریں گے؟ اور کتنی بددیانتی ہے کہ اسی کتاب کی پہلی حدیث نظر ان کو نہیں آتی اور دوسری حدیث کو لے کے اس پر اعتراض کر دیا گیا۔ اور بات یہ ہے کہ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دراصل یہ کیوں حدیث درج کی، اس کی وضاحت بھی آپ نے کی ہے کہ جہاں تک نزول مسیح کے بارے میں احادیث کا تعلق ہے، اس کے بارے میں مختلف اختلافات پائے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان احادیث کو زیادہ نہیں سمجھا جاتا، اور اسی وجہ سے قرآن مجید میں سما کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ جانے کا نہ اترنے کا ذکر ہے، اور نہ پھر اس کے بعد صحیح بخاری میں، مسلم میں، سیاستہ کی حدیثوں میں من السماء کے الفاظ اس حوالے سے درج نہیں ہیں۔ تو مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی وجہ دی ہے کہ کیوں میں اس حدیث کو یہاں پہ درج کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ من السماء کے الفاظ والی حدیث درست ہے، بلکہ فرمایا کذالک اختلف فی موضع نزولہ، کہ جو غیر احمدی کہتے ہیں کہ کس جگہ حضرت مسیح کا نزول ہوگا، اس کی جگہ کے بارے میں بھی اختلاف ہے، اور اس کی اختلاف کی مثال دینے کے لیے آپ نے اس حدیث کو دیا، اور اس میں ایک وہ حدیث جس میں سما کا ذکر ہے اور ایک وہ جس میں نہیں ہے۔ اور چونکہ قرآن اور صحیح بخاری اور باقی صحاح کی حدیث میں ہرگز اس حوالے سے من السماء کا ذکر نہیں، اس لیے لازماً حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود اپنے عقیدے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، آپ نے اس حدیث کا انتخاب فرمایا جس میں من السماء کے الفاظ نہیں، اور وہ اسی کتاب میں درج ہیں، بلکہ دوسری حدیث سے پہلے درج ہیں۔ تو پہلی کو چھوڑ کر دوسری کو بنیاد بنا کر اعتراض کرنا بالکل ناواجب بات ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا جو موقف لکھا ہے اس کے بارے میں وہ میں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہم ہرگز اس بات کے قائل نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بجستے الانصری آسمان پر گئے ہیں، صفحہ 200 پر یہ حوالہ ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کے آسمان سے نزول کا کسی صحیح متصل مرفوع حدیث میں آپ نہیں پائیں گے، صفحہ 202 پر اس کا ذکر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مسیح کے آسمان سے نزول کی بات احادیث کے سوء فہم اور قلت تدبر کی وجہ سے ہے، اور پھر آپ نے واضح طور پہ فرمایا صفحہ 214 پر کہ ان النزول من السماء لا يثبت من القرآن الکریم ولا من حدیث النبی الکریم، کہ قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہرگز آسمان سے نزول کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو یہ وہ بات ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کی بنا پر ہرگز کوئی بات قابل اعتراض نہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اگر حدیث کا حوالہ دیا ہے تو اس میں دونوں احادیث تھیں، آپ نے اس کو ترجیح دی جو قرآن کے مطابق ہے اور صحیح حدیث کے مطابق ہے، اور اس میں ہرگز کسی قسم کا کوئی خدا نخواستہ بددیانتی کا یا کسی چیز کو حذف کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایسا عظیم الشان علمی مقام تھا، اور آپ کے زمانے کے جو جلیل القدر علماء تھے وہ بھی اس مقام کا پہچانتے تھے، اس لیے جب حضور کوئی ایسے حوالے پیش فرماتے تھے کبھی چیلنج نہیں کرتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ پاک وجود، بے شک وہ مانتے نہیں تھے کہ یہ مسیح موعود ہے، امام مہدی، لیکن انہیں پتہ تھا کہ آپ جو بات لکھتے ہیں وہ قطعی اور یقینی ہے۔ یہ دراصل جو اعتراضات اٹھائے گئے حضور علیہ السلام کی زندگی کے کوئی 22-23 سال کے بعد ایسے اعتراضات اٹھانے شروع ہوئے۔ عام طور پہ حضور کی زندگی میں کسی نے انہیں چیلنج ہی نہیں کیا، تو یہ جو بعد کے چھوٹے موٹے علماء ہیں جو اپنے بہت ہی چیلنج کرنے لگے ہمیں، یہ ایسے اعتراضات اٹھانے لگے۔ اس میں یہ ہے کہ ناظرین کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو آپ کو بظاہر بڑے جانے مانے اور پہنچے ہوئے عالم نظر آتے ہیں، ان سے بھی آپ کو اس لحاظ سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کو جب حوالہ، آپ
مرعوب ہو جاتا ہے انسان حوالہ جات سن کے کہ جی فلاں کتاب کی فلاں جلد کے فلاں باب کے فلاں صفحے پہ دوسری نمبر کی سطر میں یہ لکھا ہے، تو آدمی کہتے ہیں کہ درستی کہہ رہے ہوں گے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ضرور خود اس چیز کی تحقیق کر لیں. اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتب ہر پروگرام میں ہم ذکر کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے رہیں گے. اب آپ کی دسترس میں ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں، آپ انہیں پڑھ سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ www.alislam.org پر آپ جائیں، وہاں پہ بکس میں جا کر بکس آف دا پرومسڈ مسیح علیہ السلام میں جا کے اردو میں بھی، اور جن کا ترجمہ انگریزی میں موجود ہے وہ انگریزی میں بھی وہاں پہ ہیں، انہیں خود دیکھیے اور خود پڑھیے اور پھر خود اپنے طور پہ فیصلہ کریں کہ کیا درست ہے اور کیا غلط. جی جزاک اللہ. لیک صاحب پچھلے پروگرام میں بھی اس ایک جو ایک چل رہا ہے سلسلہ، آپ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. آج ہم چاہیں گے کہ آپ اس سوال کو حتمی طور پہ شکل دے دیں. سوال یہ ہے، میں ناظرین کی یاد دہانی کے لیے میں اسے دہرا بھی دیتا ہوں، اور جنہوں نے پہلے 2 پروگرامز نہیں دیکھے انہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک ہمارے ویور ہیں، انہوں نے ہمیں سوال بھیجا تھا. سوال کیا بھیجا تھا؟ اعتراض کیا تھا کہ جو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ صلیب پہ جس کو موت آئے وہ لعنتی کی موت مرتا تھا تب اس وقت کے مطابق، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی یہودی لٹریچر میں یا بائبل میں کہیں یہ ذکر نہیں ملتا کہ صلیب پہ. تو اگر کچھ جزاک اللہ. آج ہم انشاءاللہ تھریش آؤٹ کریں گے اور پوری تفصیل سے اس کا جواب دیں گے 5-7 منٹ میں. زیادہ وقت تو نہیں ہوتا لیکن مختصراً اس کا پورا جواب دے دیں گے. اگر ہمارے ناظرین پچھلے ہمارے جواب سنتے رہے ہیں تو کافی حد تک باتیں بعض بتائی جا چکی ہیں اور دہرائی جا چکی ہیں. معترض کا چیلنج ہے، یہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ یہودی تاریخ اور بائبل سے لفظ صلیب اور صلیب پر لعنتی موت کا ثبوت دیں. یہ بائبل ہمارے سامنے پڑی ہے. اب اور پھر یہ مزید یہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل مرزا صاحب نے اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے دی ہے، اور آپ بلا وجہ نعوذ باللہ دھوکے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام یہود کے ہاتھوں صلیب پر لٹکائے جانے کی وجہ سے لعنتی قرار پا سکتے تھے وغیرہ وغیرہ. اب ہمارا نیز اس پہ مزید اعتراض یہ اٹھاتے ہیں کہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں یہ صاحب کہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کو اپنی صداقت ثابت کرنے کے لیے جب کوئی بھی دلیل نہیں ملی تو استثناء 21/23 کا سہارا لے کر غلط نتیجے نکالنے کی کوشش کی، اور چونکہ بائبل اس کی تائید نہیں کرتی لہٰذا ثابت ہوا، اور نتیجہ دیکھیں کیا نکال رہے ہیں، لہٰذا ثابت ہوا کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے. اور جب مسیح ناصری علیہ السلام زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں اور آخری زمانے میں آئیں گے تو نتیجہ نکلا کہ مرزا صاحب جھوٹے ہیں. اب جواب ہمارا بعض باتیں جیسے میں نے عرض کی ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، معترض کی اس میں صحیح سری بددیانتی ہے. اگر آپ جہاں سے انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے اور اعتراض کیا ہے، کتاب البریہ کو دیکھیں جس کا حوالہ بھی موجود ہے، وہاں پہ 35 صفحات میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ ساری بحث کی ہے. اور معترض نے جو اعتراض کیا ہے ان 4 سطر کی نقول میں ان کا اعتراض موجود ہے. اسی سے قبل اعتراض سے قبل حضرت مسیح موعود علیہ السلام 20,000 روپے کا چیلنج دے رہے ہیں، جس کا پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آیت، ایک متصل مرفوع حدیث، حتیٰ کہ تمام فرقوں کی حدیث کی کتابوں سے ایک جھوٹی وضعی حدیثی دکھا دو تو 20,000 روپے ہم آپ کو دیں گے. کیا معترض کو یہ اس حوالے کا پتہ نہیں؟ ایک صفحہ پہلے یہ ساری بات بیان ہو رہی ہے، اور یہ اس ساری بات کو اس سے صرف نظر کر کے اور پھر اعتراض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چیلنج جو حضرت مسیح علیہ السلام کا ہے یہ ہمارے معترض کے سارے دعووں کی دھجیاں اڑا رہا ہے. لیکن ذرا خیال ہو، طبیعت میں یہ بات آئے کہ دیکھیں ایک شخص نے یہ بات لکھی تھی، میں اس سے نظریں چھپا رہا ہوں اور میں اسے سامنے نہیں لا رہا اور پبلک کے سامنے نہیں لانا چاہتا. ہم معترض سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا حضرت مرزا صاحب کے دعویٰ کی بنیاد بائبل کا یہی حوالہ ہے؟ دعوے کی بنیاد تو جیسے ہم پہلے بتا چکے ہیں حضور کے الہام پہ. آپ نے فرمایا بارش کی طرح مجھ پہ الہام ہوا، ورنہ میرا خاندانی عقیدہ تھا کہ آپ زندہ ہیں. اور اس الہام کے بعد
پھر میں نے سارا قرآن کریم، حدیثیں وغیرہ، عربوں کا قدیم جدید سارا کلام دیکھا، اور پھر حضور نے فرمایا کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کی بنیاد قرآن کریم ہے، سنت ہے، حدیث ہے، تاریخ ہے، عہد نامہ قدیم اور جدید ہے، کتب طب ہیں اور معقولی دلائل ہیں، یعنی جن سے آپ نے حضرت مسیح ناصر علیہ السلام کی وفات ثابت کی اور پھر اپنے دعوے کی بنیاد رکھی ہے۔ افسوس ہمیں اس بات پہ ہے کہ یہ معترض دلائل کے ایک جہان کو چھوڑ کے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کو چھوڑ کے ایک قطرے پر سر پھیٹ رہے ہیں اور یہ خیال نہیں کرتے کہ میں اعتراض کیا کر رہا ہوں۔ معترض نے قرآن کریم چھوڑا، سنت چھوڑی، حدیث چھوڑی،